السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق اسلام میں عبادت کا تصور کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ مالی یعنی مال کا مطلب ہے مال و دولت، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی ایسی عبادت ہے جس میں مال جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، دولت استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال یعنی مال و دولت، پیسہ، جائیداد، یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے ادا کرنے سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، جو ہے ان فقیر، مسکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول لوگوں کو یا مسافروں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا کہا ہے، جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس کی ادائیگی سے انسان کا جو مال ہے، جو اس کی دولت ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی وہ حرام کے راستے میں جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ناجائز یا کوئی کسی قسم کا کوئی چور، ڈاکو یا اس طرح کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ انسان کے اوپر بھی وہ مال حلال اور پاک ہو جاتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ بنیادی یعنی اسلام کے جو سب سے پہلے ارکان ہیں، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، تو ان میں سے زکوٰۃ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے پہلے جو ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے زکوٰۃ ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، مصارف کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، جن کو زکوٰۃ دی جائے، وہ مصارف ہوتے ہیں۔ مصارف یعنی زکوٰۃ جن کو دی جائے ان کو زکوٰۃ کے مصارف کہتے ہیں۔ تو سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 بتائے گئے ہیں، یعنی ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان میں فقراء ہیں۔ فقراء یعنی فقیر لوگ، جن کے پاس، جو فقیر ہوتے ہیں، مانگنے والے، جن کے پاس کوئی گھر بار کچھ نہیں ہوتا۔ مساکین بھی جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی گھر بار ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی جن کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا، جن کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ عاملین وہ لوگ ہیں جو یعنی زکوٰۃ کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ جہاں پر اکٹھی ہوتی ہے وہاں سے ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کے ذریعے ان کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ لے کر فقراء، مساکین، نو مسلم، غلام، قرض دار یا اس طرح جو مصارف ہیں ان تک وہ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عاملین کہتے ہیں۔ جو امیر لوگوں سے یا صاحب حیثیت لوگوں سے جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کو لے کر وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان تک وہ پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، ان کو عاملین کہتے ہیں۔ پھر نو مسلم جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، اپنا خاندان، قوم، قبیلہ، اپنا گھر بار وہ چھوڑ چھاڑ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ہمدردی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ وہ مالی طور پر پریشانی کا سامنا نہ کر سکے۔ اسی طرح غلام آج کے دور میں تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی
جو ہے غلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتا ہے تو اس کی آزادی کے لیے، اس کو آزاد کروانے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرض دار یعنی کوئی ایسا شخص ہو جس کے اوپر قرض ہو اور وہ اس قرض کے بوجھ تلے دبا ہو، تو ایسے شخص کی قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، یعنی کفار کے ساتھ جو ہے وہ سنگ دل لٹیروں، ڈاکوؤں اور حملہ آوروں کے خلاف جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے جہاد میں، جنگ میں مصروف ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر حصول علم یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اپنے دور دراز علاقوں سے نکل کر شہروں کی طرف آتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے بھی، یعنی ان کے کھانے پینے رہائش کا بندوبست کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور پھر مسافر، کوئی ایسا شخص جو سفر کر کے اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں آتا ہے، تو یہاں پر وہ اگر پریشانی کے عالم میں ہے تو ایسی صورتحال میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔